حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 مضمون میں غور کرنا ہے۔ ایک جھگڑا، جس کو میں نے الگ مختصر کر کے طویل مضمون ہے، 3.5-4 صفحے کا مضمون ہے، جس کو میں نے الگ کر لیا۔ ذرا غور سے سنتے جائیے گا۔ یہ بھائیوں کے جھگڑے، یہ خاندان کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، پارٹنر کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، پیسوں پر جھگڑے، پارٹنرشپ پر جھگڑے، ذرا کسی نے کہہ دیا جھگڑے۔ ذرا یہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون میں نے 1 صفحے میں الحمدللہ کر دیا، ضروری سنتے جائیے ذرا۔ بہت سی خواتین بڑی نیکیاں کرتی ہیں، لیکن بہو سے جھگڑا، بہو کا ساس سے جھگڑا، بات چیت بند۔ ابھی میں نے پڑھ کے سنایا تھا آپ کو کل پرسوں عصر کی نماز کے بعد کے مضمون میں کہ قطع رحمی کا حدیث پاک سنائی تھی کہ یہ علاج الغضب میں حدیث پاک ہے۔ لانا ذرا کیا کیا آدمی بات کرے، رات کے 2 بج جائیں تو بھی مضمون پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیں حدیث پاک ذرا، جو بات چیت بند کر دیتے ہیں ایسے بھی نالائق ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، آپ کو اس قسم پر گناہ ملے گا۔ جو شخص یہ بات پسند کرے، جس کو تڑپ ہوتی ہے نا، وہی شیخ سے پوچھتے ہیں، ورنہ بیان سن لیا چلو بھائی صحابہ کی نقل کرنا ہے، سمعنا و اطعنا، سن لیا عمل کریں گے، اور جو سن لیا عمل نہیں کرتے اور لیکن آتے رہتے ہیں، چلو ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے نا، شیخ یہ معاملہ ہے، کرنا کیا ہے، ہمیں حکم چاہیے، میں نہیں چاہیے۔ سنیے آپ، جو شخص یہ بات پسند کرے، جنت جانا ہے نا بھائی، جنت جانا ہے نا، سنو آپ، جو شخص یہ بات پسند کرے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کر دے، اور جو اسے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور اس کے پھر آگے عذاب لکھے ہوئے، عذاب کیا ہیں ابھی میں پہلے یہ پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فائدہ کیا تمہارے پاس آنے کا، تم تو قرآن پاک حدیث پاک کی بات بتاؤ گے، پھر میں کیا شیکسپیئر کی بات بتاؤں، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں؟ بس قرآن پاک حدیث پاک کے علاوہ ہے کیا؟ جس کو 100 دفعہ چلنا ہے چلے، جس کو نہیں چلنا ہے نہیں چلے۔ آج بھی 3-4 دن سے پڑھ رہا ہوں یہ مضمون، اور آج یہ حدیث پاک اثر میں آئی تھی، یہ ابھی حدیث پاک ابھی پڑھی میں نے جھگڑے والی، لیکن وہ 6:45 سے ٹائم اوپر ہو گیا، پڑھنا تھا یہ، اور ابھی تک 4 یا 5 دن ہوئے۔ غصہ، تکبر، بڑائی، انتقام کی آگ میں جلنا، غیبت کرنا، حقیر سمجھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم دو۔ اب کیونکہ وقت نہیں رہے گا، اس کے بعد قرآن پاک سے ثابت کرنا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ قرآن پاک سے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اور یہ خوش قسمت لوگوں کا کام ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں جو برائی کا بدلہ بھلائی سے۔ تو بہت غور سے سنو، اب سنیے آپ، سب سے اہم جھگڑا ہے جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان آپس میں کٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ یہ جھگڑا ایسی چیز ہے، جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے، اور جو اول پہل کرتا ہے محبت میں اس کے نمبر زیادہ ہیں۔ سنیں ذرا غور سے بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ، نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتاؤ، نماز، روزے، صدقے سے افضل چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین عرض کیا ضرور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی سے دین بھی اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب سنیے آپ، دنیا دار
دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے اور دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کو غور سے دیکھیں، پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصل اول میں روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا۔ یہ گزر چکا ہے مضمون۔ حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، حدیث پاک میں ہے، ادنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کھلی جنگ ہے۔ اس سے بڑا بدترین سود اور خبیث ترین سود ہے اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میرے پیسے کھا گیا، مجھ سے اس طرح۔ ارے اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، عزت والا وقار والا ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، غم آئے، تو سب سے پہلے دیکھو میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، سب سے پہلے اس کو صحیح کرنا ہے۔ یہ اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ یہ اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں، اگر حل میں دیکھیں گے شیر لگا ہوا ہے تو شیر نہیں ہے، یا شیر کی کھال میں کوئی اور ہے، یا شیر نے کوئی گڑبڑ کی ہے جب بلیک میل ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر 2 رکعت صلاۃ الحاجات ہم نہیں پڑھتے؟ چھوٹی بات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے۔ سنیے آپ کہ بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا مسلمان کی آبرو ریزی کرنا۔ لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ناپاک اور کمینی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کے نگاہوں میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور کسی کو ایسا جملہ بولنا جس سے اس کا دل دکھ جائے جائز نہیں ہے، لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی، جس کو آئے جو جملہ بول دیا چاہے اس کا دل دکھ گیا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کعبہ شریف کو دیکھ کر، اے کعبہ تیری عظمت سر آنکھوں پر ہے، مومن کی آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے۔ آج مومن سے ایسا مذاق کرنا جو اس کو برا لگ رہا ہے، لیکن غصے کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو بتا سکے، کیونکہ وہ اس کو پتا ہے غصہ کر لے گا۔ اب جب برداشت کرے گا تو اس کو اتنا نور ملے گا جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت فرماتے تھے کہ اے میاں بیوی، کوئی حضرت سے پوچھتا تھا نا ہماری شادی ہونے والی ہے نصیحت کیجئے، فرمایا لیلا مجنو کی طرح رہنا، بیوی تمہاری نوکرا نہیں، لیلا مجنو کی طرح رہنا۔ لیلا کی گلی کے کتے کو مجنو پیار کر رہا ہے، ٹھیک؟ لیلا کی حرام محبت میں پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے تیار اور کیا کیا حرکتیں اس نے کی ہیں۔ فرات کی حرکتیں بھی سب کو پتا ہے، باہر سے دودھ کی نہر نکال رہا ہے، کمال ہے، چمبیلی گلاب بیلا اور موتیا بنا ہوا ہے پھول، عجیب بیوقوفی کی بات، لیکن حرام اس میں مبتلا ہو گیا۔ فرمایا آپ تو مسلمان ہو میاں بیوی صاحبہ، اگر تیرا شوہر تیرا مجنو ہے اور تو نے بیشتی زیور کا 7واں حصہ میاں سے نبھا کرنے کا طریقہ، شوہر کے حقوق، سسرال میں رہنے کا طریقہ کا اگر مطالعہ کیا ہے، تو اگر عمل کرتی ہے اور تیرا شوہر تیرا مجنو ہے تو اس کے رشتہ داروں سے لڑائی کیسی؟ بتائے قطع رحمی کر کے اللہ کی لعنت میں آ رہے ہیں، اور اب علماء سے نہیں پوچھتے کیونکہ جھکنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی۔ ارے عید کے دن سگا بھائی سگے بھائی کے گھر نہیں آ سکتا جناب، عید کے دن کتنی ایک نہیں 6 سے زیادہ تو مجھے گھروں کا پتا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا کہ ہم ساس سسر کے پاس نہیں ملنے جائیں گی۔ اب شوہر بیچارہ رو رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ میرے 5-6 بھائی اس دن آئیں گے، میرے ماموں آئیں گے، دیکھو آپ اگر نہیں آؤ گی تو میری کتنی بے عزت، ہم نہیں جانتے ہماری بے عزتی ہوئی تھی۔ بیوقوف، تمہیں قرآن پاک کی آیت تو سنائی، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، عزت والا وہ ہے، وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ تیری میری عزت کیا ہے؟ ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہماری کیا عزت کی بات ہوتی ہے؟ عزت اس کی ہے جس سے رب العزت خوش ہے۔ تمہارے ان جھگڑوں کی نالائکی کی وجہ سے رب العزت خوش ہے؟ پھر صبر کیا ہے؟ معاف کرنا کیا ہے؟ والعافین عن الناس کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین کیا ہے؟ صرف برقع پہن لیا، چہرے کا پردہ کر لیا، آنکھوں کا پردہ کر لیا، ہینڈ گلوز پہن لیے، شارٹس پہن لیے، رابعہ بصریہ بن گئی،
اور ابھی اثر میں بتایا تھا کہ زبان کی کڑوی عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا پھر نار دوزخ میں جائے گی. یہ تیرا کیا مجنون ہے جو تو اس کے خاندان والوں سے لڑی ہوئی ہے، اور تیری کیا لیلا ہے جس کے ماں باپ سے تو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تجھے جانا ہے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا. اب وہ کیسے جائے گی بیچاری؟ عقل مند بیوی جائے گی؟ شوہر کے حقوق زیادہ ہیں، اور شوہر کی جائز باتوں میں جو اطاعت نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، شوہر ناراض ہے جائز بات میں اطاعت نہ کرنے پر. آج ہم لوگ بیچتے کیا ہیں؟ ایک خاتون کے شوہر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، گھر سے باہر نہیں نکلنا. کہا ٹھیک ہے. اور اس کے ابا بیمار ہو گئے، پیغام آ گیا کہ گھر جلدی آؤ، ابا بیمار ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، فرمایا مت نکلنا باہر. دوسرا میسج آیا کہ بابا بہت بیمار ہو گئے ہیں، فرمایا مت نکلنا. بابا کا انتقال ہو گیا، مت نکلنا. جناب یہ تھی اطاعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو پیغام بھیجاؤ. اس نے اللہ اور اپنے نبی کی بات مانی، اور اللہ اور نبی نے شوہر کی اطاعت سکھائی ہے جائز باتوں میں. اللہ نے بیوی تو نے عمل کیا، نبی کی بات مانی، وہاں سے خبر آ گئی اللہ نے تیرے بابا کی بخشش کر دی، مغفرت کر دی. حضرت فرماتے تھے کہ یہ جاتی تو کیا کر لیتی، اور اس کو شفا دلا سکتی تھی، انتقال سے بچا سکتی تھی، مغفرت دلا سکتی تھی، لیکن بات ماننے سے یہ ہے. لاکھ شوہر کہے، معافی مانگنے کا تو شوہر کہے گا ہی نہیں، ورنہ ایک تپڑ پڑے گا، دماغ گھوم جائے گا، چہرہ گھوم جائے گا. خبردار اگر معافی کا کہا تو یہ زبان اونچی کر لی، بھیشتی دیور پڑ. جائز بات شوہر کی نہیں مان رہی، اکڑ 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 اکڑ، تکبر تکبر تکبر. 100 دفعہ سن لو، چاہے کسی کو پسند نہ آئے. ہم کسی کے پسند کے لیے بیان نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے. یہ تکبر ہے، بڑائی ہے. رائی برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگا. 2 حدیث مبارک آئے. اور جھکنے والا، پہل کرنے والا کیا انعام ملے گا پتہ ہے؟ اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے، عزتیں عطا فرمائیں گے، اللہ اسے درجات بلند فرمائیں گے. دلیل حدیث پاک ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. مبارک راتیں دے دبا دب قرآن پاک کی تلاوت اور نفلیں اور رات جاگنا، اور اعتکاف میں خواتین بیٹھ جاتی ہیں، سنت اعتکاف، نفلی اعتکاف میں جھکنے کے لیے تیار نہیں. یہ ساری عبادات عقل کی وجہ پر منہ پر ماری جائے گی. جس پر تجھے ناز آ رہا ہے اور عقل آ جائے گی، نہیں وہ جھکے. ہم کہتے ہیں ہم جھکیں، اللہ ایسی ہمیں توفیق دے، اور کسی کے کہنے سے پہلے جھکیں. اپنے زندگی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کریں. یہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارے ہمارے ماں باپ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ارے ابا تو اماں کے خاندانوں کی طرف بات بھی نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، جاتے بھی نہیں ہیں. او ہو اماں تو دادی سے لڑی ہوئی ہیں، میں شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ارے فرعونیت کو نکال. فرعون بھی ہوتے ہیں، فرعونیاں بھی ہوتی ہیں. اب مجھے پتا نہیں، آپ لوگ مجھے پکڑنا نہیں مجھے بھائی. فرعون بھی ہوتے ہیں، فرعونیاں بھی ہوتی ہیں جو جھکنے کے لیے تیار نہیں. ارے تو کیا اللہ کو راضی کرے گی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تیری رپورٹیں جائے گی جمعرات کے دن؟ ایک تو روایت جمعرات کی ہے، ایک پیر اور جمعرات کی ہے. بہرحال حضرت سے ہم نے زیادہ جمعرات سنا ہے تو میں جمعرات ہی کہتا ہوں. پہلے تو میں نے پیر اور جمعرات بھی کہا تھا، آج جب سنا تو حضرت نے جمعرات کا صرف فرمایا تو ہمیں تو پوچھ لیں گے ہم انشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رپورٹ پہنچتی ہے رابعہ بصریہ بنے گی، بیانات کرتی ہے محترمہ، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کو عیب کے لیے تیار ہے. کوئی کہے کہ اپنی بہو سے جوڑ پیدا کر، ارے کل موئی ایک تھپڑ ماروں منہ گھوم جائے، میں بڑھیا اور اس سے جا کے پہل کروں. اللہ کے بعد بڑھیا بوڑھے بیان کرنا اور اللہ کا ولی وغیرہ یہ سب باتیں بات کی ہیں. پہلے اللہ کو جو پسند ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جبھی تو آدمی ولی بنتا ہے، جبھی تو رابعہ بصریہ بنتی ہے. بھائی آپ کی کوئی سہیلی ہے اچھی اور آپ اس سے اچھی ہیں، نو پرابلم. جو آپ کے رشتہ دار ہے اچھی نہیں ہے، بڑبڑ کرتی ہے اور آپ پر سختیاں کی دی ہیں، اس کو آگے جھکو، اپنے اخلاق سے اس سے دوستی لگاؤ، تب پتا چلے گا. یہاں تو خون کے رشتے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سہیلی کی بات کہاں سے بیچ میں آ جائے گی؟ ذرا کوئی شوہر صاحب کہہ کے دکھائے، سسر صاحب گھر میں آ جائے میری بیٹی اب غصے کو تھوک دے گا، نہیں تھوک بہت زیادہ ہے، ابھی منہ سے نکلے گا نہیں. پہلے تکبر کا لاسٹ اسٹیج آ جائے، بیچ میں ہم مر جائیں دوزخ میں جائیں رسی جل جائے بل نہ نکلے. یہ کیونکہ بیانات بھی سنتے ہیں، اللہ سے ہم نے جھکنے کی کیا بات ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہارے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ سمجھ میں آئے، تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ سمجھ میں آئے. سنیے، آج وہ لوگ ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں،
تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں. ایک جملہ میرا اس میں نہیں ہے، اس لیے آگے کا جملہ سن کر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور سوچیں کہ اپنی ناپاک اور کمینی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. جو چھٹ چھٹا رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اللہ کی نظر میں ذلیل ہو رہا ہے. اور پھر دنیا اور پھر ان کے اصل میں چمچے اور چمچیاں ہوتے ہیں نا، مسئلہ ان کا ہے، ان چمچوں کو روکنا ہے. اچھا تو ابھی تائی کے آگے جھکے گی؟ ہاں تو ساس کے آگے جھکے گی؟ ارے تو چیمپئن ہے ولایت میں، تو جھکے گی سب ہنسیں گے. جبھی تو عزت بڑھتی ہے. من تواضع للہ رفع اللہ. پھر کیا انعام ملے گا کہ اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے. اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، دوسروں کی نظر میں بڑا ہوگا. تجھے چڑھایا جائے گا، اب تو ساس اور آنکھ دکھائے گی، اب تجھے کچا کھا جائے گی بغیر ٹماٹو کیچپ کے. ہاں دھنیا مرچیں بھی نہیں لگائے گی، ایسے ہی تجھے کھڑپ کر جائے گی. اب وہ شیرنی بن جاتی ہے کہ میں تو پہلے ہی نہیں جھک رہی تھی. یہ خامخواہ شیخ بیچ میں آ کر بیان کر کے اور ہمارے کی ڈاؤن کرانے کے چکر میں رہتے ہیں. اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، دوسروں کی نظر میں اللہ اسے بڑا کر دیں گے. اور جو جھکتا نہیں، پہل نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے. اور جو نہیں جھکتا، تکبر میں رہتا ہے، من تکبر وجعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا دیں گے، پستی میں گرا دیں گے. اپنی نظر میں بڑا ہوگا، ہاں 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 ہم نے جھکا دیا فلاں کو. اپنی نظر میں بڑا ہوگا، لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. حدیث پاک کیا ہے پتہ ہے؟ حتیٰ کہ اللہ اسے لوگوں کی نظر میں کتے اور سور سے ذلیل کر دیں گے. لگاؤ چلو، خاموش کرا دیا تم نے بک بک کر کے، کسی کو بڑا تیر مار لیا. اپنی ناپاک اور کمینی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. اور پھر دنیا کی ذلت ڈبل. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا. آؤ اور اکڑو، سیدھا جہنم میں جائے گا. بھائی جب شب قدر کی تعینی بلا دی گئی، اسے سوچنا چاہیے کہ جھگڑا کتنی خطرناک چیز ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ کی رحمت سے نیک اعمال کے بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو. ایک حدیث پاک میں ہے کہ پیر اور جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مگر 2 شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے. یہ کینہ جھگڑے ہی تو ہے. اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے لازمی غیبت کرے گا، بہتان لگائے گا، بدگمانیاں کرے گا، تکبر کرے گا، جہاں کے مرض میں مبتلا رہے گا، اور چمچے تو اس کو اٹھانے والے. بالکل خبردار اگر ساس سے بات کی تو، خبردار بہو سے بات کی تو ہر جگہ بہو کی پلاننگ پہنچاؤ، ہر جگہ ساس کو جا کر بدنام کرو، جہاں جہاں جاؤ. یہ کیا ہے؟ اس جھگڑے کے نقصانات کتنے آگے آپ دیکھیے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی. سر سے 3 لوگ ایسے ہیں جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے گئے ہیں. یہ جگہ، اب سنیے عزت کی بات، یہ جگہ ان روایت کے احاطہ کی نہیں، احاطہ نہیں کر سکتا میں جھگڑے کے نقصان کو، مگر چند روایت اس لیے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفا کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس ان کی تقریبات میں اس کمینے حرکت سے لبریز ہیں. لیکن ان سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے. اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے علماء اور مفتی صاحبان سے ترک تعلق کرے تو وہ مفتی صاحب جب بتائیں گے تو پھر ناجائز نہیں ہے، پھر جائز ہوگا. اللہ تعالیٰ دانا اور بینا ہے. مفتی صاحب کو دلوں کا معلوم نہیں، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے اللہ ہیں اور اس کے دلوں سے خوب واقف ہے کہ کون سا ترک تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کثر شان اور بڑائی تکبر کی وجہ سے ہے. ویسے تو ہر شخص اپنے کینہ اور بغض کو دین کی طرف
منسوب کرتا ہی ہے. اب کہتا ہے میں دین کی وجہ سے اس سے ناراض ہوں. آپ نے کہاں سے فیصلہ کر لیا؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ مفتی صاحب سے پوچھا؟ ارے صاحب مفتی صاحب کو ہمارے حالات کیا معلوم، تو آپ بتاؤ حالات، لکھو 10 صفحے کا خط. دیکھو مفتی صاحب منع کرتے ہیں نہیں کرتے؟ فرمایا مفتی صاحب کو 20 صفحے کا خط لکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بیچارہ رات دن لگا کر معلوم کر کے بتائے گا کہ یہ شیطان کے چکر میں ہے یا اللہ کے لیے ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ، یہ جھگڑے پر کر بات ہوئی تھی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی کہ وہ کیا بات سنائی، حدیث پاک اور قرآن پاک کی نصیحتیں. یہ جھگڑا کتنا نقصان کرتا ہے، اور خون کے رشتے کا جھگڑا وہ تو اور تباہی مچا دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے غیبتیں ایک جھگڑے کی وجہ سے حقیر سمجھنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، بات چیت نہ کرنا، قطع رحمی کرنا. بتاؤ ایک جھگڑے کے اندر گناہ کتنے جمع ہو گئے، کتنے گناہ ہو گئے؟ آپ خود فیصلہ کر لو. اور دل میں آگ لگی رہتی ہے ہر وقت، یہ کینہ یہی تو ہے. اور کیا؟ جہاں موقع ملا غیبتیں شروع ہو جائیں گی. اور پھر بھائی بار بار بتا چکا ہوں، یہ سارے رشتے ہر بیان میں نہیں بتائے جاتے. کل اگر ساس بہو کا بتایا، بہو ساس کا بتایا، بھائی بھائی کا بتایا، تو بہن اور بھائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سارے رشتے اس میں آ جاتے ہیں، پڑوسی آ جاتے ہیں، دور کے رشتے دار آ جاتے ہیں، پارٹنر آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کس کو آدمی بیان کرے گا. مطلب یہ جھگڑا تھوڑی ہے کہ اس کے ساتھ آپ جھگڑا کر سکتے، اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. اب جب آدمی سوچے کہ میں نے جھگڑے میں مٹانے میں پہل کرنی ہے، جو حق ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کو محل عطا فرمائیں گے. حق پر تھا، اپنا حق چھوڑ دیا. دیکھو کتنا مزہ ہے دین کے اندر. ابھی سے ارادہ کرنے سے دل نور سے بھر جاتا ہے. حق تھا، حق چھوڑ دیا اور پہل کیا، اور غلطی بھی اپنی نہیں ہے، لیکن یہ باتیں سن کر پہل کیا. غور کرنا ذرا، پہل کرنے والے کے نمبر زیادہ ہیں، بار بار بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، اب جب پہل کرے گا آدمی تو اپنے کو چھوٹا ہی سمجھے گا نا. لیکن حدیث پاک بتا دیا من تواضع للہ رفعہ اللہ. اور انعام کیا ملے گا؟ اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، دوسروں میں بڑا ہوگا وہ. اب جناب پہل کرنے گیا، یہ نہ سوچے کہ میں پہل کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیں گے. وہ دروازے پر ویلکم کرے گا، گلے لگائے گا، مجھے مٹھائی کے ٹوکرے دے گا، آخر میں پیسٹری بھی دے گا، کیک بھی دے گا. یہ سوچو کہ گالیوں کے ٹھوکرے دے گا. یہ سوچ کے جاؤ کہ مجھے نکال دے گا. یہ سوچ کے جاؤ گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولے گا. اور پھر اگر معاف نہیں بھی کیا، آپ کا درجہ تو بڑھ گیا نا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی بھائی سے معافی مانگے، بھائی سے اب سب رشتے آ گئے، دوبارہ مہربانی کر کے پورے 100 رشتے نہیں گناؤں گا. جو کسی بھائی سے معافی مانگے اور اس کو وہ معاف نہ کرے، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا. ایسے ہمارے پاس جھگڑے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی آپ پہل کر لو، دروازہ نہیں کھولیں گے نا، آپ کو نکال دیں گے. اب آپ کا ذمہ کیا ہے کہ اس نے آپ کو معاف نہیں کیا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. ایک نمبر 2، جو اس نے آپ سے دوبارہ زیادتی کی، دوبارہ یا تو آپ مفتی صاحب کو لکھ کر دو کہ ہم نے قطع تعلق اس لیے کیا ہے، قطع رحمی میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ دین کی بات ہے. اس نے دین کے شعار کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے، یا جب جاتا ہوں تو اللہ والے اور علماء اور مشائخ کو برا بھلا کہتا ہے. اب دیکھو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، ایمانداری سے لکھ کر دو. اگر اس نے ایسی زیادتی کی ہے اور اعلانیہ معافی مانگ لی ہے تو چھٹی ہو گئی اس کی. یہ اللہ تعالیٰ بدلہ تھوڑی لیتے ہیں نعوذ باللہ. بھائی جو اللہ کفر کو معاف کر کے ایمان دیتا ہے کلمہ پڑھنے پر، وہ ہم ایمان والوں کو معاف نہیں کرے گا؟ جب ہم 4 شرطوں کے ساتھ معافی مانگیں گے، لیکن ہم VIP بن کر جاتے ہیں. میں نے دیکھو پہل کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں پہل کروں گا، میرا نمبر زیادہ ہے، یہیں پھنس گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم جھکنے جائیں گے، معافی مانگنے جائیں گے، تو ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دروازہ نہیں کھلے گا، دروازہ کھلا تو ڈنڈے پڑیں گے، ساتھ میں ٹھوسے اور مکے لگیں گے. اور جب وہاں جائیں السلام علیکم، اور یہ خوشی بڑھتی جائے گی. اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے. اپنے گھر دعوت دے دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی نقل کر لی کہ بھائیوں کو دعوت دی، اب بھائی شرمندہ ہو کر کھا رہے ہیں. ارے بھائی آپ نے تھوڑی کچھ کیا تھا، شیطان نے ہم بھائیوں کے بیچ میں گڑبڑی کرا دی تھی. بھائی یہ بھی کھاؤ، بھائی یہ بھی کھاؤ، بھائی یہ بھی کھاؤ. اب جھگڑا مٹانے جا رہے ہیں، بیوقوف بغیر پوچھے جاتے ہیں اور بغیر مشورے کے جاتے ہیں
اور لڑائی جھگڑا بڑھ کر آتے ہیں. میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں اور آپ کو شرم نہیں, آپ مجھے معاف نہیں کر رہی. حوض کوثر میں نہیں ملے گی جگہ. اے بھائی تجھے کیا ضرورت ہے اتنی پنچایت کرنے کی؟ آپ جاؤ, ہدیہ لے کر جاؤ اور محبت سے جا کر ملو اور ایک دوسرے سے معاف. چھوٹا ہے, بڑے کی غلطی نہ بھی ہے. جس کو 3 جملے آ گئے نا, ماں باپ کے سامنے, استاد کے سامنے, شیخ کے سامنے, اب اس میں ماموں آ گئے, ساس سسر آ گئے, چاہے نوجوان کے ساس سسر ہوں, چاہے دلہن صاحبہ کے ساس سسر ہوں, سب اس میں آ گئے. 3 جملے. غلطی ہو گئی, حضرت آدم علیہ السلام کی نقل. غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, آئندہ نہیں ہوگا. فرمایا جملے نکلتے نہیں ہیں. اور جو لمبی لمبی کھینچتے ہیں نا, اگر مگر کرتے ہیں, اور بڑوں کا غصہ بڑھ جاتا ہے. 3 باتیں ہیں, غلطی ہو گئی, یہ منہ سے نہیں نکلتے. ابھی پچھلے دنوں کچھ ہفتے پہلے جھگڑا تھا, تو میں نے کہا کہ آپ معافی مانگ لیں. 2-3 جھگڑے تھے, اس میں ایک بہو صاحبہ تھی اور 2 بیٹے صاحب تھے, یا ایک بھائی تھا ایک بیٹا صاحب کا. میں نے کہا سیدھا سیدھا شارٹ کٹ نسخہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ غلطی ہوگی, معافی چاہتی ہوں, آئندہ نہیں ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹیلی فون پر نامحرم تو آ نہیں سکتی. کا یہ کیا بات ہو گئی؟ جب میں معافی مانگوں گی, یہ غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, آئندہ نہیں ہوگا, اس کا مطلب میں نے غلطی کی ہے, میں تو پھنس جاؤں گی. ارے بھائی عقل مت لڑا. اگر غلطی نہیں بھی کی, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نقل ہے. آپ دیکھنا فائدہ کتنا ہوتا ہے. آپ جھگڑا مٹانا ہی نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہی نہیں کہ بات ختم ہو. ارے صاحب میں نے اگر کہہ دیا نا کہ ہاں میری غلطی ہے, میری بات خراب ہو جائے گی. بات تو ہماری ویسے ہی خراب ہے, کیونکہ بات اس کی اچھی ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑا گناہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے. اب سنیے, پہل کرنی ہے حضرت والا دامت برکاتہم اس سلسلے کی برکت کہ ہم نے پہل کرنی ہے, عزت کے لیے نہیں, رب العزت کے لیے. وہاں سے جو بھی رزلٹ ہے ہمارا اس سے واسطہ نہیں. آگے کی بات یاد رکھنا, کتنے ملکوں میں کتنے شہروں میں بیان سنا جاتا ہے, آگے کی بات یاد رکھنا. ہمیں معاف نہیں کیا گیا, گھر میں آنے نہیں دیا گیا, کہا تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر گیا, میری جنازے کو کندھا نہیں دینا, میری شکل نہیں دیکھنا. ابے شکل دیکھنے سے کیا جنت ملے گی کیا؟ لیکن بہرحال ہمیں نکال دیا گیا. اب غور کرنا, یہ نہیں کہنا ہے دیکھا ہم کو کہا تھا کہ معافی مانگو, تم نے دیکھا کیسے نالائق لوگ ہیں, یہ معاف نہیں کرتے, جہنم میں جلیں گے, فلانا الانا, ادھر ہے ہی ایسے. شروع ہو گئے, جتنا کمایا تھا وہ سب لٹا دیا. خاموش. فرض کریں کہ بھائی بھائی کا معاملہ ہے, بھائی بہن کا جو رشتے کا معاملہ ہے, خاموش. نہ غیبت کرنا ہے نہ سننا ہے. ابھی کوئی کہے بھی تو کہا بھائی ہمیں یقین ہے, ہمارے لیے اس میں خیر ہے. ہمیں عزت سے زیادہ رب العزت چاہیے. جب رب العزت ملیں گے تو عزت تو اس کو ملتی ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. یہ اکڑ ہمیں نہیں جھکنے دیتی. بتاؤں آپ کو میں بات میں, یہ اکڑ جو ہے نا معاف کرنے نہیں دیتی. ارے جن علاقوں میں ذرا ذرا سی باتیں گولیاں ماری جاتی ہیں خاندان کو, ہم سے پوچھو نا, ہمیں پتا ہے نا کہ ایک ایک خاندان میں 8-8, 10-10 لوگوں کو اوپر بھیجا ہوا ہے. اپنے رشتے کی بہنوں کو بیٹیوں کو یتیم کیا ہوا ہے. یتیم بچے ہیں تو ان کو بیوہ کیا ہوا ہے, یتیم کیا ہوا ہے بچوں کو. ہم سے پوچھو آپ, وہاں یہ کوئی مضمون بیان کریں اسے ہی اڑا دیں گے. جا کام کر بڑا ہے, ملانے کی بات کرنے والا, تجھے پہلے ہم اڑاتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا جاتا ہی نہیں وہاں ڈر کے مارے, اسی کو اڑا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر معافی نہ ملے اللہ راضی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے, رپورٹ ملے گی کہ میری سنت پر عمل کیا, معاف کرنا ختم. پہل کی اس کا ثواب الگ. اب خدارا غیبت نہیں کرنا ہے, حقیر نہیں سمجھنا ہے, اس کے بارے میں دوسروں کو اطلاعات نہیں کرنی ہے کہ ہم گئے تھے انہوں نے ایسا ایسا کیا, بات تو وہی ہو جائے گی. اب سنیے صبر. حدیث شریف میں وارد ہے کہ صبر نصف ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. غور کرتے رہنا ایک ایک جملے پر. یہ میں ملفوظات پڑھ رہا ہوں, یہ تو قرآن پاک حدیث پاک ہے, لیکن اس کے بعد جو ملفوظ آتے ہیں اور جنہوں نے ہمیں یہ حدیث پاک قرآن پاک سنایا وہ شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا. یہ مضمون پڑھ کر آپ کے دل میں آنا چاہیے کہ حضرت والا نے کتنے خاندانوں کو جوڑا ہوگا, حضرت والا کی ان تعلیم میں نے کتنے خاندانوں کو جوڑا ہوگا, کتنا بڑا صدقہ جاری حضرت کا ہوگا. انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں, ایک دین پر ابھارتی ہے
دوسری خواہش نفسانی کو ابھارتی ہے. ایک دفعہ دیکھیں حدیث شریف میں کہ صبر نصف ایمان ہے. پھر حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین. اور وہ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہی ہے نا کہ نماز اور صبر سے مدد لو. نماز صلاۃ الحاجات کھڑے ہو گئے, سکون آ گیا. اور صبر کی تفسیر بتا چکا ہوں, چوتھی تفسیر ابھی بتائی, جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کوئی نیا آدمی نہ ہو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کب ملیں گے؟ ان جھگڑے, بیماری, انتقال وغیرہ پہ صبر پہ اللہ کیسے ملیں گے؟ الصبر فی المصیبہ, شکایت نہ کریں. نمبر 2 الصبر علی الطاعۃ, اطاعت کر کے صبر کریں. الصبر عن المعصیہ, گناہ نہ کر کے صبر کریں. تو غیبت بھی تو گناہ ہے, بہتان بھی تو گناہ ہے. میرے پیارے شیخ کا یہی طریقہ تھا کہ جب بیان کرتے تھے تو مختصر فوراً تھوڑا بتا دیتے تھے تاکہ نیا آدمی آئے تو اس کے دل میں پریشانی نہ ہو. انسان کے اندر 2 قوتیں, ایک دین پر ابھارتی ہے, دوسری خواہش نفسانی کو ابھارتی ہے. پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے. طریقہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرے, یعنی کہ غیبت, لڑائی, جھگڑا جو بھی ہے, دل چاہتا ہے کہ معافی مانگ لوں, مضمون سن لیا, نفس کہتا ہے ارے چل معافی مانگے گا, اس کا فرض ہے مجھ سے معافی مانگے, غلطی اس کی ہے, بس اس کو دبانے کا نام صبر ہے. اور ذکر اللہ, صحبت اہل اللہ, اور اپنے اگر خوف نہیں ہے تو اپنی موت کو یاد کر کے مراقبے سے صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے, جملے سنتے رہنا, کہ نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کام نہ ہونے دینے کو صبر کہتے ہیں. کل جب یہ میں نے مضمون پڑھا نا لڑائی جھگڑے والا, تو کچھ دوست آئے گا یہ تو بڑا زبردست پرچہ ہے, ہمارے پاس تو بہت عرصے سے, لیتے کیوں نہیں ہو آپ یہ, تاکہ بار بار پڑھیں تو آئندہ کے لیے جھگڑا ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ تعالی. جس کو چاہیے وہاں سے لے لے پرچہ, آ کر برابر میں ہی تو ہے, 10 چیڑیاں تو ہیں. اپنے رشتہ داروں کو دیں فوٹو اسٹیٹ کرا کر, فوٹو اسٹیٹ کی سہولت نہیں ہے, ہم سے اور پرچے لے لو, چلو جھگڑا مٹاؤ, ہمارا بھی حصہ آئے گا اس میں انشاءاللہ. دوسرا موقع صبر کا یہ ہے کہ عبادت کے وقت سستی نہ آنے دے, خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ دینا ہو. ایسے موقع پر صبر 3 طرح کا ہے. عبادت سے پہلے نیت درست کرے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں, نفس کی کوئی غرض شامل نہ ہو کہ میں معافی کے لیے پہل کر رہا ہوں, میرا نام ہو جائے گا, میرا ہر جگہ تعریف ہوگا. دوسرے یہ کہ عبادت کے وقت کم ہمتی نہ کرے, خوب ہمت سے دل لگا کر سنت کے مطابق عبادت کرے اور دل کو بھی حاضر رکھنے کا اہتمام کریں. تیسرے یہ کہ عبادت کے بعد کسی کے سامنے اپنی عبادت کو کہتا نہ پھرے, بتا دیا میں نے آپ کو. تیسرا موقع صبر کا گناہ کے تقاضے کے وقت ہے. یہ تینوں تفسیریں آ گئیں. اس وقت صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے. چوتھا موقع, 3 موقع تو بتا دیے نا, چوتھا موقع صبر کا یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق تکلیف دے, برا بلا کہے, تو اس وقت کا صبر یہ کہ بدلہ نہ لے, خاموش رہے اور یہ خیال کرے کہ ہم آج اس کی خطا معاف کر دیں گے تو کل اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. پانچواں موقع صبر کا یہ ہے کہ مصیبت اور بیماری, مال کے نقصان یا کسی عزیز قریب کے مر جانے کے وقت صبر کرے. اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے, اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے کہ ایسا مجھ پر ظلم کیا, مجھے رزق کم دیا, اس کو رزق زیادہ کیوں دیا, مجھے بیماری دی, میرے عمر کے دوسرے ہیں ان کو صحت دی, مجھے بڑی پوسٹ نہیں دی ان کو بڑی پوسٹ دی, میرے دکان پر گاہک نہیں آتا اس کے دکان پر گاہک آ رہا ہے, میری تنخواہ کم ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہے, مجھے جو ہے وہ گاڑی کا ایجنسی نہیں ملا اس کے بعد 3 گاڑیوں کی ایجنسی ہے, مجھے ویزا نہیں ملا میں تو دین کے لیے جا رہا تھا اور ان کو دیکھو کھڑے ہو کے موتنے والوں کو ویزا مل گیا. یہ سب خلاف ہے یہ چیزیں. یہ پھر ناشکری میں آدمی گھس جاتا ہے, جو نعمت ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. پھر اعتراض نہ کرے, اللہ تعالیٰ پر ایسا مجھ پر ظلم کیوں کیا, یا اتنی جلدی ہمارے عزیز کو کیوں موت دے دی, اور نہ بیان کر کے روئے. البتہ طبعی غم سے رونا اور آنسو بہانا, اس صدمے کا اپنے خاص احباب سے اس نیت سے اظہار کرنا کہ اس سے دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے, اور وہ دوست وہ ہو جو اس کو دین کی نصیحت کرے. بعض لوگ سمجھتے نہیں, اس بات کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ جی خود لکھا ہوا تھا, اس کو بتانا جائز ہے, دل کا بوجھ ہلکا کرنا ایک سے,
ہر ایک سے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا. یہ شکایت ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے. ایک وہ جسے دین کی سمجھ ہے. اب کسی خاتون کو ساتھ سے تکلیف پہنچی، کا شیخ نے خود کہا ہے دل کا بوجھ ہلکا کرو. اب ہر ایک کو فونے کر کے اور وہاں رشتہ داری میں جا کر اور جناب اپنے غیبتیں کر رہی ہیں. یہ تھوڑی اجازت ہے. دین کی سمجھ رکھنے والی خاتون جو تجھے اللہ سے ملائے، صبر کا مضمون سکھائے، برداشت کا مضمون سکھائے وہ، اور دوستوں میں وہ دوست جو تجھے اللہ سے ملائے، تیری بات کو آگے نہ کرے اور تجھے صبر کی تلقین دے اور تجھے تیرے اللہ کے احسانات تجھے یاد دلائے، تجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی یاد دلائے، تجھے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں سے اچھا رکھا ہے، وہ ایسے دوست کو دل ہلکا کرنے کے لیے بول سکتے ہیں. اور شیخ سے بڑھ کر دوست کون ہوگا بھائی؟ شیخ پہ اعتماد نہیں ہے، دوسروں پر اعتماد ہے، بھاگے جا رہے ہیں. اب جب دوسرا بتائے گا 4 جملے بڑے ہوئے ہوں گے، پھر آپ کو قسم کھانی پڑے گی. خدا کی قسم میں نے نہیں کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا. شیخ کو مذاق تھوڑی سمجھ میں آئے گی. اور شیخ وہ ہے جو 2 آدمی کو بلا کر پوچھے. اب اس میں ظاہری بات ہے کسی کو پورے جملے یاد ہی نہیں ہوں گے. اس سے بہتر ہے، حضرت فرماتے تھے شیخ کا دل رازوں کا قبرستان ہے. اپنا غم دماغ اور دل سے نکال کر شیخ پر ڈال کر تم مطمئن رہو. جاؤ، شیخ جانے اللہ جانے، تم تو اپنا بوجھ ہلکا کرو نا. لیکن یہاں ہم کس کے بعد بوجھ ہلکا کریں گے؟ ارے بھائی جان جنید، تیری تو فیکٹری ہے، تو کسی کو نہیں بتائے گا، تو میرا خاص ہے بھائی. دیکھو دل کی بات تجھے بتا رہا ہوں، کسی کو بولنا نہیں. جنید کہتا ہے بھائی ارے آپ فکر نہ کرو نا بس. اس کے بعد اس کا بھی تو کوئی خاص ہوگا. حضرت فرماتے ہیں نا، ہوتے ہوتے پوری بات پھیل گئی. عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے، ہمارے بھی حال ایسا ہی ہے. فرق یہ ہے کہ ایسے ہنسنے کے لیے بول دیتا آدمی، کیونکہ بعض وقت بالکل صبر اور خاموشی سے دل کو بیماری لگ جاتی ہے. اس لیے وہ جو دین کی سمجھ ہو اس کے سامنے دل ہلکا کر سکتے ہیں. ایسے موقع پر ثواب کو یاد کریں اور یہ سوچے کہ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے. اور یہ سوچے کہ بے صبری سے، ذرا جملہ سننا پیارے شیخ کا، یہ سوچے کہ بے صبری سے تقدیر تو ٹلتی نہیں ہے، ناحق ثواب کو کیوں کھویا جائے. جب پریشانی پر مل جاتا ہے اجر، پھر پریشانی کہاں؟ کانٹا چبھتا تھا کانٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب آج اس کی ہم نقل کریں گے، 100 شہید کا ثواب تو پکا. چراغ گل ہو جاتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تسمہ ٹوٹ جاتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مچھر کاٹ لیتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب پریشانی پہ مل جاتا ہے اجر، پھر پریشانی کہاں؟ کام ہوتا نہیں کوئی مشیت کے بغیر، کام ہوتا نہیں کوئی مشیت کے بغیر، اور مشیت نہیں ہوتی کوئی حکمت کے بغیر. یہ ہے ماشاءاللہ، کیا پیارا جملہ ہے. صرف یہ اشعار پڑھ لی اور غم دور ہو جائے گا. فرمایا کہ جب پریشانی پہ مل جاتا ہے اجر، پھر پریشانی کہاں؟ کام ہوتا نہیں کوئی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کام ہوتا نہیں کوئی مشیت کے بغیر، اور مشیت نہیں ہوتی کوئی حکمت کے بغیر. حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہے. دل ہے کہ ان کے خاطر تسلیم سر کیے ہوئے. جو بات دنیا میں اپنی مرضی کے نام موافق پیش ہو تو اس پر بعض وقت حد سے زیادہ غم اور گھٹن سے صحت کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور پھر دین کے کاموں میں بھی خلل اور کوتاہی ہونے لگتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقدیر پر راضی رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ سے راضی رہنا فرض ہے. اخلاص سے اونچا مقام رضا بالقضا کا ہے. یہ سوچے کہ یہ بات ہماری مرضی کے تو خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. ایک موقع پر پیارے شیخ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہلتا. چنانچہ یہ معاملہ خدا کی مرضی سے ہے، اور مولا کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے. دیکھو بھائی، بتا دیا لڑائی جھگڑے کے نقصانات، حدیث پاک سے کتنے نقصانات. وہ پرچہ بھی چھپا ہوا ہے، جس کو چاہیے مفت میں لے سکتا ہے. پھر صبر کا پرچہ بھی چھپا ہوا ہے. اب ہے برائی کا بدلہ نیکی سے دینے کے فوائد. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. آپ نیک برتاؤ سے ایک لفظ اللہ دل میں اتار دے تب مزہ آتا ہے.
آپ نیک برتاؤ سے برائی کو ٹال دیا کیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجئے، بلکہ جاہلوں اور کافروں کے برے برتاؤ کو معاف کر کے ان کے ساتھ نیکی کیجئے۔ یہ بات میں کبھی رشتے لیتا ہوں نا، ساتھ میں اعلان بھی کرتا ہوں، بھائی پورے رشتے میں نہیں گنوا سکتا، پھر بیان کیا کریں گے؟ سگا بھائی سگے بھائی سے ناراض ہے، ہر بھائی دوسرے بھائی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، اور بس ایک دوسرے سے حسد، جلن، کڑن، شکل نہیں پسند بھائی کی کہ یہ مر جائے سب مجھے مل جائے، یہ بھی مر جائے سب، بلکہ پوری دنیا مر جائے تو سب مجھے مل جائے، ایسے بھی آئے کہ ہر طرف میرا ہی میری بادشاہت ہو۔ اب بتاؤ اس گھر میں کیا سکون ہوگا، میاں بیوی میں کیا سکون ہوگا، اور اس گھر میں کیا برکت ہوگی، اس کے کاروبار میں کیا برکت ہوگی؟ اللہ والوں سے دور۔ اگر اللہ والے ان کے غلام سے قریب بھی ہیں تو اصلاح نہیں کراتے، اپنی اکڑ ایسے جناب جا کے اکڑ والے درخت دیکھ لو پورے دنیا میں، کل ہوا آئی تھی اڑ کے ختم، اور جو درخت جھکے رہتے ہیں دبے رہتے ہیں عاجزی انکساری سے پھلوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو جھومتے ہوئے دیکھو تو دل خوش ہو جائے گا۔ اب سنیے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، بلکہ جاہلوں اور کافروں کے برے برتاؤ کو معاف کر کے ان کے ساتھ نیکی کیجیے۔ سنیے آپ، یکا یک آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت اور دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کہیے، اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے میں تو عداوت اور دشمنی بڑھتی ہے، اور نیکی کرنے سے دشمنی میں کمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اکثر بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور دوست اور دشمن دوست جیسا ہو جاتا ہے، اگرچہ دل سے دوست نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصلی دوستی دل سے نہ ہو تو ظاہری طور پر اذیت پہنچانا چھوڑ دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اور یہ بات سنیے گا ذرا، اور یہ بات یعنی برائی کا بدلہ نیکی سے دینا انہی لوگوں کا نصیب ہوتا ہے جو بڑے مستقل مزاج اور بڑے قسمت والے ہوتے ہیں۔ بڑے قسمت والا بننا ہے بھائی، بس برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ سب کا ایسا نہیں، بہت بڑے اور اونچے قسم کے لوگ ہیں، بڑے ہی نصیب والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اور دل میں وسوسے آئیں گے، کیوں جھک جائیں؟ میرا پاور ہے، میں نے بھائیوں کو ایک دفعہ منع کر دیا، اب کیا اپنے تھوکے کو چاٹوں؟ میں نے ایک دفعہ دشمنی کر دی، اب کیا میں اسے بدلہ نہ لوں؟ بدلے کے خیالات آئیں گے، گناہ کے خیالات آئیں گے۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وسوسے آئیں گے، بدماشی کے وسوسے آئیں گے، انتقام کی آگ لگنے کا آئے گا، جھوٹی FIR کٹوانے کا دل چاہے گا، اور انتقام لینے کا دل چاہے گا، مارنے کا دل چاہے گا، سب دل آئے گا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اگر کبھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ انتقام لینا چاہیے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیجئے۔ کیا مطلب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار پڑھ کر ہماری پناہ میں آ جاؤ، وسوسے بھاگ جائیں گے، شیطان بھاگ جائے گا۔ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ولی لا یکون منتقما، کوئی ولی انتقام نہیں لیتا، والمنتقم لا یکون ولیا۔ جناب اللہ کا ولی کوئی انتقام نہیں لیتا، اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیا انتقام کی آگ میں آ کر اپنے دل کو سڑا رہے ہیں، کینہ لے کر شب قدر شب برات کو اپنے نقصان میں پہنچا رہے ہیں۔ اگر شیطان انتقام لینے کا وسوسہ ڈالے، شیطان کو جواب مت دو، شیطان سے بحث مت کرو۔ جن لوگوں نے شیطان کو جواب دیا تو رات بھر جواب دیتے رہے، صبح کھوپڑی گرم ہو گئی، نیند غائب ہو گئی، چند دنوں میں پاگل ہو گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جو بدعت میں ہے نا اور جو رسومات میں ان کو یہ بیان پسند آتا ہے اس انداز سے، پھر چند ہی دن میں پاگل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے فوراً کہو۔ وہاں کیا آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں علاج؟
آمنت باللہ و رسولہ، اور آپ پر پیش سین پر پیش، و رسولہ نہیں و رسولہ، آمنت باللہ و رسولہ، ایمان لائے میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. کیا علاج ہے؟ وسوسے غائب ہو جائیں گے، چاہے زنا کے وسوسے ہوں، بد نظری کے وسوسے ہوں. کتنے لوگوں نے حضرت کو بتایا کہ وسوسے بد نظری کے تھے، ایک بار پڑھا آمنت باللہ و رسولہ، وسوسے غائب ہو گئے. صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے. اسے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان فوراً بھاگ جائے گا، لہذا اس کو پڑھیے، اس کی برکتیں دیکھیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور اللہ کے ولیوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا، نہ کبھی بدلہ لیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے التودد الی الناس نصف العقل. دو صاحب تھے جن میں آپس میں بول چال بند تھی، حضرت والا نے ان میں صلح کرائی اور ارشاد فرمایا کہ سب سے محبت کرنا آدھی عقل ہے. التودد الی الناس، مسلمان نہیں فرمایا، انسان سے باب تفاول بتکلف، اچھے اخلاق سے بات کرنا آدھی عقل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے دل نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کرنا آدھی عقل ہے. التودد باب تفاول سے ہے، باب تفاول میں تکلف کا خاصہ ہے، یعنی اگر دل نہ بھی چاہے تب بھی محبت کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. مناسبت نہیں ہے، وحشت ہوتی ہے، محبت بھی نہیں معلوم ہوتی، پھر بھی اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر بتکلف محبت سے پیش آنا چاہیے. اصلاح کی مناسبت صرف شیخ سے ہوتی ہے، باقی مناسبت ہر مومن سے ہونی چاہیے. ملاقات ہوتی ہے تو خیر عافیت معلوم کر لو، اس لیے اپنے دل کے غلام نہ بنو، اللہ کے غلام بنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو. دل چاہنے پر کیا جملہ آ رہا ہے، دل چاہنے پر محبت کرنا کیا کمال ہے. کمال یہ ہے کہ دل نہ چاہے پھر بھی محبت کرو. دوستی ہی نہیں، دشمن سے بھی بتکلف محبت کرو، کیونکہ دوست سے محبت کرنا کمال نہیں، دشمن سے محبت کرنا کمال ہے، کیونکہ اس سے محبت کرنے کو دل نہیں چاہتا. اس بتکلف محبت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدھی عقل ہے. اگر آدھی عقل مل جائے تو باقی بچا کیا. لوگوں سے بتکلف محبت سے پیش آؤ. بعض لوگوں سے مناسبت نہیں ہوتی، ان سے محبت سے پیش آنے کو جی نہیں کرتا. یہ پردیس میں تذکرہ وطن صفحہ 153 پر یہ ملفوظ لکھا ہے. پردیس میں تذکرہ وطن، حضرت نے بیان کا نام دیا تھا کہ ہم پردیس میں وطن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر کون جائے گا، وہ اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں. دل نہیں چاہتا مگر ان کو بھی دیکھو تو بتکلف کہو السلام علیکم بھائی، مزاج اچھے ہیں، آئیے آئیے بیٹھیے بھائی، پانی لاؤ چائے لاؤ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے التودد الی الناس فرما کر بہت سی مشکلیں حل کر فرما دی. جس سے دل نہ ملے اس سے بھی محبت کرنے کو آپ نے آدھی عقل فرمایا. معلوم ہوا کہ جو بیوقوف ہے وہ مخلوق سے محبت نہیں کرتا، مسکرا کر بات نہیں کرتا، اور اس وجہ سے مخلوق کو قابو میں نہیں رکھتا. محبت کرنے والے سے سب لوگ قابو میں آ جاتے ہیں. ارے جن قابو ہو جاتا ہے، نسوار کی 2 ڈبیاں دے جاتا ہے، پھر کیا باقی بچا بھائی. اگر دل نہیں بدلے گا تو کم از کم نقصان تو نہیں پہنچائے گا نا، کیونکہ وہ احسان سے دبا رہے گا. شرم آئے گی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے محسن کے ساتھ، اچھے اخلاق والے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. اس لیے دشمن کے ساتھ بھی محبت کرو. واہ رے میرے شیخ، واہ رے میرے شیخ، واہ رے میرے شیخ. اس لیے دشمن کے ساتھ بھی محبت کرو. ساری دنیا کے انسانوں سے محبت کرو، یہاں تک کہ کافر سے بھی محبت کرو. عقلاً تو دشمن ہی رکھو کہ یہ میرے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس سے دوستی کرنا منع ہے. لیکن اس حیثیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ دین کی طرف آئے، یہ سوچ کر وہ آئے تو خیریت پوچھ لو، خیر و خیریت پوچھ لو. اور اگر تمہارا مہمان ہے تو بادل ناخواستہ، یہ بھی پردیس میں تذکرہ وطن میں لکھا ہے، چائے پانی بھی کر دو تاکہ یہ وہ سمجھے کہ مسلمان ایسے اخلاق عالیہ کے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق عالیہ دیکھو. ایک کافر آیا جو اپنے قوم کا سردار تھا، آپ نے اپنی چادر بچھا دی کہ بیٹھو. چادر نبوت پر ایک کافر بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے عزت اس لیے کی کہ اگر وہ اسلام لے آیا تو اس کے اسلام لانے سے اس کے قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. جس مرتبہ کا آدمی آئے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو. انزل الناس بقدر منازلہم، کہ جیسا وہ ہو ایسا معاملہ کرو، بظاہر اکرام کرو، لیکن دل میں کافر کی عزت نہ ہو، دل میں بغض رکھو
یہ اسلام میں کے باوجود دل میں بغض ہونے کے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دے رہا ہے تاکہ التودد کی برکت سے اسلام پھیلے. ارے حضرت کے مضامین یہ جمع کریں نا کئی سو صفحات ہو جائیں گے. مخلص بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بھی اخلاص سے ہو اور اللہ کی مخلوق سے بھی مخلص ہو. کہ حضرت والا نے فرمایا کہ جب برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو اور کہو گے آئیے آئیے بیٹھیے، اس میں دو فائدے ہیں. ایک کہ آپ اس کے شر سے بچے رہیں گے، آپ کے دشمن نہیں بڑھیں گے، وہ آپ کو ستائے گا نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کو اس سے بغض نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ذرا سننا غور سے، جب کسی بستی سے واپس ہوتے تھے تو وہاں کے کافر روتے تھے کہ یہ برکت والے لوگ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. لہذا اس طرح رہو کہ کافر بھی آپ کی جدائی سے روئیں اور آپ کو یاد رکھیں. یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے مرنے کی دعا کریں، آپ کے طنز، آپ کے حکارت، آپ کا اس کا مذاق اڑانا، اس سے آپ کو بددعا نہ دیں اور آپ کے مرنے پر روئیں گے. دل میں کیا کہیں گے؟ اچھا ہے چلا گیا. زبان پر کہیں گے یہ مرنے کا وقت نہیں تھا. دل میں کہیں گے اچھا ہے مر گیا، جان چھوٹی. ہر وقت کٹ 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 کٹ، ہر وقت یہ کرو یہ نہ کرو. یہ تم کوئی عمل کرنے سے پہلے حضرت فرماتے تھے نالائق یہ سوچ کے تیرے ساتھ اس طرح ہوتا تو کیا کرتا؟ تو جو دوسروں سے بدتمیزیاں کر رہا ہے اور ان کو چپ کرا رہا ہے، تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ ختم، خود سمجھ میں آ جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے اور ہدایت سے قریب ہو جائے گا. جب آپ دین کی کوئی بات بتائیں گے تو سن لے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو کہا کہ نالائق، الو کہیں کا، بدتمیز، تو خاندان کا سب سے برا آدمی ہے، تو کبھی ہدایت قبول کرے گا؟ بعض لوگ داڑھی منڈانے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا کہوں، ساری زندگی کے لیے ان کو داڑھی سے محروم کر دیتے ہیں. ایسے عالم کی زندگی بھی سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل والا بنا دے.